अस्सलाम वालेकुम हमदर्द नौनहाल फ्रेंड्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हसूल इल्म के इस खूबसूरत सफ़र पर आप इंतहाई कामयाबी के साथ रवां दवा होंगे। उम्मीद है आप ना सिर्फ अपने इल्मी सफ़र को कामयाबी के साथ तय कर रहे होंगे, बल्कि आप अपनी जो हम सभी सरगर्मियाँ हैं उसमें भी इंतहाई कामयाबी के साथ जो है आगे बढ़ रहे होंगे। आइए आज हम देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर जो है हमारे लिए क्या है। हमदर्द नौनहाल मालूमात अफ़सा क्विज़ 311। तो इस वीडियो के अंदर जो है हमने क्विज़ नंबर 311 का सलूशन जो है वो आपके लिए पेश किया है। हमदर्द नौनहाल फ्रेंड्स, आज के इस क्विज़ के अंदर जैसा कि मैंने अभी कहा कि क्विज़ नंबर 311 का जो सलूशन है, जो हल है, वो आपके सामने लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से इसमें सवालात थे और उनके दुरुस्त जवाब क्या हैं। इसमें कुल 10 सवालात होते हैं और हमारा सवाल नंबर 1 है, मशहूर सहाबी हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रिश्ते में हज़रत खतीजा के क्या लगते थे। मशहूर सहाबी हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत खतीजा के रिश्ते में क्या लगते थे। आइए इसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वो रिश्ते में भतीजे लगते थे। मशहूर सहाबी ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिश्ते में हज़रत खतीजा के भतीजे लगते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला सवाल था उसका दुरुस्त जवाब आप तक पहुंच चुका है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास दूसरा सवाल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, पानीपत की तीसरी जंग कब शुरू हुई। आपने बताना ये है कि पानीपत की तीसरी जंग कब शुरू हुई। तो आइए इसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं। पानीपत की जो तीसरी जंग है वो 14 जनवरी 1761 को शुरू हुई। पानीपत की तीसरी जंग कब शुरू हुई? 14 जनवरी 1761 को जो है ये जंग जो थी उसका बाकायदा तौर पे आगाज़ हुआ। दोबारा समझिएगा, पानीपत की तीसरी जंग 14 जनवरी 1761 को शुरू हुई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है, स्पेन या हिस्पानिया का पुराना नाम क्या था। आपने बताना ये है कि स्पेन जो है, जो कि हिस्पानिया भी कहलाता था, उसका पुराना नाम जो है वो क्या था। तो तारीख़ी एतबार से स्पेन या हिस्पानिया का पुराना नाम क्या था। आइए इसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं। स्पेन का जो पुराना नाम है वो है उंदलस। स्पेन का पुराना नाम उंदलस है, जबकि मौजूदा दौर में जो है उसको स्पेन कहा जाता है। तो स्पेन को हिस्पानिया भी कहा जाता है और इसका जो पुराना नाम था तारीख़ी एतबार से वो है उंदलस। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हर साल सेहत का आलमी दिन कब मनाया जाता है। सवाल दोबारा सुन लीजिएगा, हर साल सेहत का आलमी दिन कब मनाया जाता है। तो आइए इसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को हर साल सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जो है 7 अप्रैल को सेहत का आलमी दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सैयारा प्लेटो का एक बरस ज़मीन के कितने बरस के बराबर होता है। तो आपने बताना ये है कि जो सैयारा प्लेटो है उसका एक बरस जो है ज़मीन के कितने बरस के बराबर होता है। तो आइए इसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है 248 बरस, 248 ईयर्स। यानी प्लूटो सैयारा जो है उसके ऊपर अगर एक साल गुजारा जाए तो उसका जो दौरानिया है वो ज़मीन पर गुजारे गए 248 साल के बराबर होता है। प्लूटो का एक साल ज़मीन पर 248 साल के बराबर का जो है वो दौरानिए पर मुश्तमिल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 6।
تو چھٹے سوال کے اوپر دیکھتے ہیں. چھٹا سوال ہمارا کیا ہے؟ بر اعظم ایشیا میں جدید اولمپکس گیمز سب سے پہلے کس شہر میں کھیلے گئے تھے؟ دوبارہ سن لیجیے گا. سوال نمبر 6 ہے، بر اعظم ایشیا میں جدید اولمپکس گیمز سب سے پہلے کہاں کھیلے گئے تھے یا کس شہر میں کھیلے گئے تھے؟ آئیے اس کا درست جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا درست جواب ہے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں. تو سوال نمبر 6 جو ہے اس کا درست جواب ہے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں جو ہے جدید اولمپکس کے کھیل سب سے پہلے کھیلے گئے تھے. جاپان کے شہر ٹوکیو میں جدید اولمپکس گیم سب سے پہلے بر اعظم ایشیا میں جو ہے سب سے پہلے کھیلے گئے تھے. آئیے اس کا نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس اب سوال نمبر 7 ہے. تو سوال نمبر 7 جو ہے اس کا تعلق ہے معاشیات کے ساتھ. بابا معاشیات کسے کہا جاتا ہے؟ کس شخصیت کو، کس ماہر معاشیات کو بابا معاشیات، فادر آف اکنامکس کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ کون سی ماہر معاشیات شخصیت ہے جسے بابا معاشیات یعنی فادر آف اکنامکس کہا جاتا ہے. تو اس کا درست جواب ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا درست جواب کیا ہے. تو اس کا درست جواب ہے ایڈم سمتھ. ایڈم سمتھ جو ہے ہی از کنسیڈرڈ ایز دا فادر آف اکنامکس. تو ایڈم سمتھ کو بابا معاشیات کہا جاتا ہے. آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس کویشچن نمبر 8 ہے. کویشچن نمبر 8 ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ لٹریچر کے ساتھ ہے، اردو ادب کے ساتھ ہے. مشہور شاعر مصحفی کا اصل نام کیا تھا؟ مشہور شاعر، اردو زبان کے مشہور شاعر مصحفی کا اصل نام کیا تھا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مشہور شاعر مصحفی کا اصل نام کیا تھا؟ شیخ غلام حمدانی. تو اردو زبان کے مشہور شاعر مصحفی کا اصل نام شیخ غلام حمدانی تھا. تو شیخ غلام حمدانی جو ہیں یہ ان کا اصل نام تھا، جبکہ ادبی نام جو ہیں وہ مصحفی جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے. آئیے نئے سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ ہمارے پاس کویشچن نمبر 9 ہے. اب ہم اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں. کویشچن نمبر 9 کو دیکھتے ہیں. شعر مکمل کیجئے. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا؟ اس میں آپ نے 2 سوالات کے جواب دینے ہیں. ایک آپ نے بتانا ہی یہ ہے کہ یہ خوبصورت شعر کس شاعر کا ہے. شاعر کا آپ نے نام بتانا ہے اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اس کا دوسرا مصرع کیا ہے. تو دوبارہ سن لیجیے گا. شعر مکمل کریں. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا؟ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا پورا شعر کس طرح بنتا ہے اور شاعر کا نام کیا ہے. پہلے تو یہ جان لیجیے گا کہ یہ خوبصورت شعر جو ہے خواجہ حیدر علی آتش کا ہے. یہ خوبصورت شعر خواجہ حیدر علی آتش کا ہے اور شعر کچھ اس طرح ہے. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. تو یہ خوبصورت شعر جو ہے خواجہ حیدر علی آتش کا ہے. آپ دوبارہ سماعت فرمائیے گا. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. اب ہمارے پاس آخری کویشچن ہے، کویشچن نمبر 10. یہ جو ہمدرد معلومات افزا ہے، اس میں ہر ایپیسوڈ کے اندر جو ہے 10 سوالات ہوتے ہیں. تو آپ آج کا یہ آخری سوال ہے. محاورہ مکمل کیجیے گا. حاتم طائی کی قبر پر. آپ نے بتانا یہ ہے کہ اردو زبان کا یہ محاورہ مکمل طور پہ کس طرح ہے. دوبارہ سنیے گا. محاورہ مکمل کریں. حاتم طائی کی قبر پر. تو آگے کون سے الفاظ جو ہیں مس ہیں، آئیے اس کو مکمل طور پہ دیکھتے ہیں. تو مکمل محاورہ کچھ اس طرح ہے. حاتم طائی کی قبر پر لات مارنا. حاتم طائی کی قبر پر لات مارنا، یہ اردو زبان کا مکمل محاورہ اس طرح ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو میں آپ کو ایک مختصر سی بات بتا دوں کہ یہ جو ہمدرد نونہال معلومات افزا پروگرام ہوتا ہے، اس میں ہر ماہ جو ہے 10 سوالات یہ دیے جاتے ہیں اور وہ 10 سوالات جو ہوتے ہیں وہ زندگی کے کئی شعبوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے. مثلا اس میں پہلا سوال جو ہوتا ہے اس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ دین اسلام کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا جو
نیکسٹ جو 2 سوالات ہیں یا ایک سوال ہے اس کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہوتا ہے اور ہندوستان کی تاریخ کے ساتھ ہوگا یا پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ نیکسٹ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اسلامی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک جنرل کویشچن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر سائنس کا ایک کویشچن ہوتا ہے، سپورٹس سے ایک کویشچن ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ علمی حوالے سے جو ہے اس کا تعلق زندگی کسی بھی شعبے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ پھر 3 سوالات جو ہیں یا 2 سوالات کم از کم لازمی طور پہ جو ہیں وہ اردو ادب سے ہوتے ہیں۔ ان 2 سوالات میں جو ہے ایک محاورہ ہوتا ہے، ہر سیگمنٹ کے اندر جو ہے ایک نامکمل محاورہ دیا جاتا ہے، اور ہمدرد نونہال جو فرینڈس ہیں انہوں نے وہ مکمل کرنا ہوتا ہے، اور ایک جو ہے ایک خوبصورت شعر ہوتا ہے جس کا ایک مصرعہ لکھا ہوتا ہے، تو آپ نے دوسرا مصرعہ بتانا ہوتا ہے۔ جس طرح جو ہے آپ ان 10 سوالات کے اندر جو ہے زندگی کے جو مختلف آسپیکٹس ہیں، ریلیجن ہے، کلچر ہے، لٹریچر ہے، سپورٹس ہیں، آپ کی جو ہسٹری ہے، پولیٹکس ہے، اور ان سب چیزوں کے متعلق جو ہے آپ کو ایک ایک سوال جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور جب خاص طور پہ جب ہم ان سوالات کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اور بھی بہت سی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے ہمدرد نونہال ود نواز وڑیچ۔ ہمدرد نونہال ود نواز وڑیچ کے ساتھ میں اسی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔ ہمدرد نونہال ود نواز وڑیچ۔ تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ ہمدرد نونہال ود نواز وڑیچ۔ تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ ہمدرد نونہال ود نواز وڑیچ۔ تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔